قد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاء وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. یہاں کی یہ تیسری اور آخری تقریر ہے اور ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی اب تک کہا جا چکا ہے آج کی تقریر اسی فکر سے مسلسل ہوگی. البتہ رات میں 10:30 بجے جو مخصوصی ہے عزا خانہ زہرا میں، وہاں ایک علیحدہ عنوان قائم کرنا پڑے گا اور اسی طرح کل صبح نور باغ کی تقریر میں بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنی ان ساری تقریروں کا خلاصہ پیش کریں. میری خستگی کو نہ دیکھیے، میرے ناسازی املاک سے خیال نہ کیجیے، بلکہ میں آہستہ آہستہ جن مسائل کو پیش کر رہا ہوں اس پر ایک نظر رہے. کل کی تقریر کے آخری اجزاء یہ تھے کہ ختمی مرتبت کی واحد کوشش یہ رہی کہ آیے مودت میں، آیے تطہیر میں، آیے مباہلہ میں، آیے درود میں جہاں کہیں بھی آپ اپنے عزیزوں کا تعارف کروائیں، وہاں یہ امر پیش نظر رہا کہ وہ افراد سامنے آئیں کہ جن کے سین و سال کی کمی و بیشی کی وجہ سے ان کے مدارج معرفت میں فرق نہ آئے. یعنی ختمی مرتبت ایک ایسی صفحہ چاہتے تھے
مباہلے میں، تطہیر میں، آیے مودت میں، آیے درود کہ اگر ختمی مرتبت کے نام کے بعد ساتھ رہنے والوں میں سے کسی کا نام لیا جائے تو سننے والا یہ خیال بھی نہ کر سکے کہ ارے اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ نہیں، بتلایا کہ ہم ان کو پیش کر رہے ہیں کہ کلنا محمد، سوا، ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے سب ایک۔ یہی وجہ تھی کہ نصارائے نجران کو بقول علامہ مجلسی یہ کہنا پڑا کہ یہ جو ساتھ لے کر آئے ہیں پیغمبر، ان کے علاوہ کوئی بھی مکے یا مدینے والا آتا، ان کے علاوہ پیغمبر کے ساتھی آتے، دوست آتے، تو آج ہم یہاں مقابلے پر جم جاتے، مگر پیغمبر ان کو لے کر آئے ہیں جو کوئی نفس ہے، کوئی ابنا میں ہے، کوئی جان رسول ہے، کوئی عین رسول ہے۔ اس اعتبار سے جو فضائل نفسی ذات رسالت میں ہے، وہی فضائل نفسی تمام پنجتن پاک میں پائے گئے، اور سطح ایسی یکساں رہی کہ نہ فقط 11 ہجری تک یہ سطح یکساں رہی، بلکہ امامتیں جب تک آگے بڑھتی رہیں اس سطح میں یکسانیت پائی گئی، اور ایسی یکسانیت کہ اگر ان میں سے ایک بھی کچھ کہہ دے تو وہ سارے معصوموں کی مرضی کا نمائندہ قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اصول عقائد میں یہ ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ اہل بیت میں سے اگر ایک نے بھی کسی مسئلے پر حکم دے دیا، ایک نے بھی، اور دوسروں سے روایت نہیں ملی، تو علماء نے کہا کہ اسی ایک کے قول کو اجماع آل محمد مانو، اس لیے کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ 14 کی طرف سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ گفتگو تھی اور اس کو ہم نے بدرجہ تمام کل سمجھانے کی کوشش کی۔ آج اسی منزل سے آگے گزرتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک طرف تو یہ کوشش رہی ختمی مرتبت کی کہ سطح میں یکسانیت ہو۔ 5 برس کا بچہ، 7 برس کا صاحبزادہ، 18 یا 17 برس کی بیٹی، 63 برس کے رسول، یا کوئی تقریباً 35 سال کا ان کا نفس، اگرچہ سن و سال میں فرق ہے لیکن مرضی الہی کی نمائندگی کرتے ہوئے اور مقصد اہل بیت کو واضح کرتے ہوئے یہ سب ایک مزاج رکھتے ہیں، ایک رائے رکھتے ہیں، ایک فیصلہ رکھتے ہیں۔ یہ گفتگو ہو چکی نہیں، اس کے ساتھ ختمی مرتبت کا ایک اور بھی مقصد تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد کہیں
یہ سلسلہ نہ رکے، کہیں یہ کاروان نہ تھمے، کہیں ان چلنے والوں کو کوئی نہ روکے۔ اس لیے بڑی کوشش یہ تھی کہ جہاں تک رسول اس کاروان کو لے جانا چاہتے تھے وہاں تک بہرحال جہاں تک ختمی مرتبت کی نگاہ زمانے کے لامتناہی سلسلے کو دیکھ رہی تھی، اور جہاں تک مقصد رسول کو جانا تھا وہاں تک رسول یہ چاہتے تھے کہ یہ افراد بھی جائیں۔ ایک تو یہ کوشش تھی کہ افراد میں فرق نہ ہو، دوسری کوشش یہ تھی کہ زمانے میں جب تک ان کا وجود نہ ہو میرے مقصد کی نشر و اشاعت ناممکن ہے، اس لیے رہتی دنیا تک یہ جائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ بیویاں تو بہت سی تھیں مگر کسی کو اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک بیوی کو اولاد ہوئی، اس میں بھی علماء اسلام متفق ہو گئے کہ بیٹیاں شاید اور بھی ہوں گی مگر سب کی سب لا ولد اور لا عقب رہی سوا ایک بیٹی کے۔ اب مقصد پیغمبر یہ ہے کہ افراد قیامت تک جائیں، اس لیے دعائے پیغمبر یہ ہے کہ زہرا کا گھر پھلے پھولے، پیغمبر یہ ہے کہ اس گھر کو نظر بد نہ لگے، آرزو پیغمبر یہ ہے کہ یہ گھر بری نیتوں کا ہدف نہ بنے، آرزو پیغمبر یہ ہے کہ میرے بعد یہ چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں، یہ بچے صاحب اہل و عیال ہوں، ان کی اولاد پھیلے اور اس قدر پھیلے کہ دشمنوں کی ساری کوششوں کے باوجود کوثر کی تفسیر بن جائے۔ اب ختمی مرتبت کی نگاہ، ختمی مرتبت کا واحد مقصد حیات زہرا کے گھر کا پروان چڑھنا۔ بہت غور سے سنیے، ختمی مرتبت کی خواہش یہ ہے کہ یہ گھر آباد رہے، یہ گھر کامیاب و کامران رہے، اس گھر کی حفاظت ہو، اور اس حفاظت کے لیے ختمی مرتبت یہ چاہتے تھے کہ باہر سے آدمی نہ لیے جائیں۔ ایک ایک منزل پر غور کیجئے، یاد رکھیے، چاہا کہ باہر سے آدمی نہ آئے، اس کی حفاظت گھر ہی میں ہو، وہ گھر والے زہرا کے گھر کی حفاظت کر کے اسلام کی حفاظت کریں۔ اس لیے تاریخ کو اگر آپ ہجرت سے شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ختمی مرتبت تو مکے سے نکل کھڑے ہوئے اور محافظ بنایا ابو طالب کے سب سے چھوٹے بیٹے کو، بستر پر سلایا اور کہا کہ تمہارے اس استراحت میں میری حفاظت ہے، تم سو جاؤ۔
وہ سونے والے کو نیند آئی کہ نہیں آئی؟ مگر تاریخ کہتی ہے کہ 70 جوانان مکہ نے کھچی ہوئی تلواروں کے ساتھ حجرہ رسول کو اس طرح سے گھیر لیا تھا کہ اگر ذرا سی بھی کچھ بات ہو جاتی تو اس تنہا سپاہی کو 70 سے لڑنا پڑتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب انتظار کرتے کرتے کچھ وقت گزرا اور علی کو اس کا یقین ہو گیا کہ قتل مسبت اب ان کے دست رس سے باہر ہو چکے ہیں، ایسے موقع پر جب چہرے سے چادر کے گوشے کو ہٹایا تو غصے میں آ کر کفار مکہ نے یہ کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا تھا کہ تم سو رہے تھے؟ تو جواب دیا اب تو مجھے پہچان لیا، اب تو مجھے پہچان لیا۔ تاریخ کے جاننے والے یاد رکھیں 40 ہجری میں علی قاسم 63 برس کا ہونے والا ہے، یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، اس لیے 22واں سال اب ختم ہوا ہے۔ اور ایسے موقع پر آپ کا یہ کہہ دینا کہ اب تو دیکھ لیا ہے، اگر اب بھی مقابلے کی ہمت ہے تو آ جاؤ، جس کا جواب کفار مکہ نے باہمی مشوروں کے بعد یہ دیا کہ ہم کو تم سے کام نہیں ہے، بتلاؤ وہ کہاں گئے؟ جواب دیا اگر تم نے میرے حوالے کیا ہوتا تو بتلاتا وہ کہاں گئے، مگر جس کے حوالے وہ ہیں وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں گئے۔ تیز کلامی کی صورت میں مورخین نے کہا کہ امیر المومنین نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور ایسی صورت میں جوانان مکہ کا یہ گروہ یہ کہہ کے واپس ہوا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اکیلے رسول گئے ہیں، ابھی گھر میں فاطمہ بنت محمد ہے، ابھی گھر میں فاطمہ بنت اسد موجود ہے، ابھی گھر میں فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المطلب موجود ہے، 3 بیویاں جن کا نام فاطمہ ہے وہ گھر میں موجود ہیں، اور وہ بیویاں بھی موجود ہیں جو اعزا اور اقربا سے ہیں اور تعلق بنی ہاشم سے ہے اور ضعیف ہے، اور ان سب کی نگرانی ایک جوان کے ذمے کر کے رسول گئے، اور جیسے ہی سواد مدینہ نظر آیا کہا مدینے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ علی نہ آ جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، مدینہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، انصار کی آنکھیں بچھی ہوئی ہیں۔ فرمایا نہیں، بھائی کے بغیر نہیں جاؤ۔ یہ کہہ کے ابو واقد لیثی کو بلایا اور کہا کہ کسی صورت جا کر علی کو یہ پیغام دے دینا کہ میری بیٹی کو اور جو ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کو لے کر فوراً مدینہ پہنچو تاکہ میں تمہارے ساتھ مدینے میں داخل ہو سکوں۔ ابو واقد لیثی ختمی مرتبت کا پیغام لے کر پہنچے۔ امیر المومنین نے کہا تعمیل امر میں کیا دیر ہے، سواریاں منگوائی گئی، ناقے آئے، ناقوں پر ہودجوں کو کس دیا گیا۔
گیا، محملیں لگائی گئیں، پردے ڈالے گئے. فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب اور مختلف بیویاں ناقوں پر سوار ہوئی. 7 ناقے تھے کہ جن پر یہ بیویاں اور ان کا سامان لدا، اور آگے آگے امیر المومنین اور قافلے کے پیچھے پیچھے ابو واقد لیثی چلے. اہل مکہ سے بچ کے نہیں جا رہے تھے، چھپ کے نہیں جا رہے تھے، رات کی تاریکی میں نہیں جا رہے تھے. اس گھرانے میں یہ عادت ہی نہیں تھی کہ گھر سے جائے تو چھپ کے جائے. قریش کے لیے، اہل مکہ کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ یرغمال کے طور پر علی کو روک لیتے یا محمد کی بیٹی کو روک لیتے اور کہتے وہ تنہا چلے گئے، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. بڑی جمعیت مکے میں تھی، اتنی تو تھی نا کہ جو بدر میں جمع ہو سکے، اتنی تو تھی نا کہ جنہوں نے احد کے نقشے کو بدل دیا اور حضرت حمزہ جیسے سپاہی کو شہید کیا. اگر یہ اڑ جاتے کہ نہیں جانے دیں گے تو کیا صورت ہوتی. مگر بڑے مشورے کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد کفار قریش نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، دیکھو علی کون سی راہ اختیار کرتے ہیں، مکے سے ان کو نکل جانے دو، ہم راستے میں حملہ کر دیں گے. تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ قافلہ چلا، ایک دن کا راستہ طے ہوا ہوگا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے دیکھا کہ پیچھے سے گرد صحرا اٹھ رہی ہے. غور کیا تو پتا چلا کہ گھوڑوں پر کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. نزدیک پہنچے، امیر المومنین نے للکارا تو انہوں نے کہا ہم قریش کا پیغام لائے ہیں، ہم کو حکم ہے کہ آپ کو جانے نہ دیں. ارشاد فرمایا غلطی کر رہے ہو، مجھے نہ روکو، مجھے نہ روکو. اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے، یہ بدر نہیں ہے، یہ احد نہیں ہے، یہ خیبر نہیں ہے، وہاں رسول ساتھ ہے. باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں. وہاں عامر صاحب عمر کے لیے ہے، وہاں عامر رسول کے لیے ہے. یہاں فیصلہ علی کو کرنا ہے، یہاں فیصلہ علی کو کرنا ہے. ابو واقد لیثی بیان کرتے ہیں کہ میں کانپ اٹھا یہ دیکھ کر کہ حارث ابن امیہ کا غلام جو اس زمانے میں مکے کا مشہور پہلوان تھا، جناح سر سے لے کے پیر تک آلات حرب و ضرب سے لیس ایک مرتبہ آگے بڑھا، گھوڑے کو ہیڈ لگا کر اور کہا ابو طالب کے بیٹے ہم جانے نہیں دیں گے. آپ نے پھر ایک مرتبہ کا راستہ چھوڑ دو. دیکھا کہ اس کے ساتھ 17 آدمی اور ہیں، 7 وہ ہیں، 7 آدمی وہ ہیں جو بالکل اس کے پیچھے ہیں، اور 10 آدمی وہ ہیں جو کچھ دور سے جنگ دیکھ رہے ہیں تاکہ موقع ملے تو سب کے سب مل کے ایک مرتبہ قافلے کو گھیر دیں. آپ نے روکا، جناح غلام حارث بن امیہ نے نہ مانا. ایک مرتبہ آپ نے تلوار کو کھینچا، پہلی لڑائی، پہلی قوت آزمائی، علی کے پہلے زور کا مظاہرہ، علی کا پہلا حملہ، علی کی پہلی بہادری. محمد کی بیٹی فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہے بچانے والے. یہ الفاظ ہیں ناسک کے، بہار کے،
صاحب قصائد فاطمیہ کے اور محرقین کے کہ اس نے کوشش کی علی کے تلوار کو ڈھال سے روکنے کی، مگر تلوار میں اس غضب کی تیزی تھی کہ ڈھال اٹھنے سے پہلے تلوار سر پر آئی، ہونٹ کو کاٹتے ہوئے پیشانی تک آئی، پیشانی کو توڑتے ہوئے ناک کو قطع کرتے ہوئے ٹھڈی کو پارا پارا کرتے ہوئے گلے تک آئی، گلے سے سینے کو کاٹا، دو حصوں میں یہ گرا۔ علی نے آواز دی اللہ اکبر۔ یہ 22واں سال ہے، چناؤ دو حصے ہو کر گرا، وہ 7 آدمی یہ کہہ کے پیچھے بھاگے علی امان دو۔ جب یہ 7 بھاگے تو وہ پیچھے جو 10 کھڑے ہوئے تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ ابو واقد لیثی نے کہا یا علی یہ لوگ بھاگ چکے ہیں، ممکن ہے کہ اب اپنی تازہ دم جمعیت کو لے کر آئے، آپ قافلے کی رفتار تیز کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا علی آج رات یہی عبادت کرے گا۔ امیر المومنین نے رات وہیں گزاری۔ ابو واقد بیان کرتا ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر کو رات کی تاریکی میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتا کہ کہیں سے کوئی لشکر تو نہیں آ رہا ہے، مگر میں علی کے اس یقین کو دیکھ رہا تھا، علی کے اس اطمینان کو دیکھ رہا تھا کہ علی جان رہے تھے کہ میں نے یہ جناح کے سر پر تلوار نہیں ماری ہے، سارے کفار مکہ کے سر پہ تلوار ماری ہے، کہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ تو اب ہمت ہے۔ تو اب ایسی صورت جس وقت کہ آپ نے قطع کیا ہے اور دوبارہ کیا ہے حارث ابن امیہ کے غلام کو، تو سارے مورخین نے لکھا کہ علی کی زبان پر مسلسل یہ مصرع جاری تھا، خلو سبیل الجاہد المجاہدی، خلو سبیل الجاہد المجاہدی، مجاہد جا رہا ہے راستہ چھوڑو۔ دیکھا آپ نے نبی گئے، کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ جہاں مقابلہ ہو، مگر مکہ چھوڑتے چھوڑتے ہی نبی کی آرزوئیں اور تمنائیں یوں برآئیں کہ اگر بیٹی کی حفاظت بھی کرنی ہو تو کسی اور محافظ کو نہیں ڈھونڈوں گا، تاکہ قیامت کے دن کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ ہم نے محمد کی بیٹی کی حفاظت کی۔ نہیں ہے کوئی ہے کہنے والا کہ نبی چلے گئے اور ہم بچا کے لے کے آئے گھرانے کو۔ پہلی منزل سے یہ طے کیا کہ محافظ میرے گھر کا معصوم ہوگا، اور پھر زہرا کا محافظ کوئی بعد میں تانا نہ دے کہ ہم نے بچائی تھی جان آپ کی، ہم نے بچائی تھی جان آپ کی۔ اور اس کے بعد جب قبا پہنچے، بھائی نے دور سے بھائی کو دیکھا، بیٹی کو ناقے سے اترتے ہوئے دیکھا، اس مسرت کا کیا عالم پوچھتے ہو۔ جب رسول نے اس طرح سے محفوظ بیٹی کو پایا، بھائی کو پایا، اور یہ بھی سنا کہ راستے میں یہ جنگ بھی ہوئی، تو علی کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا
کہ تم سے یا علی توقع بھی تو یہی تھی. اب ذرا سی توجہ رہے. اور ظاہر ہے کہ میں نے آغاز ہی میں عرض کیا ہے کہ میں اپنی ناسازی مزاج کی وجہ سے اس قوت سے بولنے سے قاصر ہوں جو میرا ہمیشہ کا شعار رہا ہے، مگر آپ کو عادت ہے مجھے سننے کی، بہت صورت سن رہے ہیں. یہ دن اور اس کے بعد کا ہر دن، بدر، احد، خیبر، خندق، فتح 80 غزوات، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا احمر البعث قدم اہل بیتہ ووقع بہم اصحابہ. اور پیغمبر کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی جنگ کے شعلے بھڑکتے تو اس جنگ کی ہولناکیوں میں اہل بیت کو ڈال کر اصحاب کو بچا لیتے. یہ امیر المومنین کے فیصلے دیکھیے، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا أَحْمَرَّ الْبَعْثَ قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَوَقَعَ بِهِمْ أَصْحَابَهُ. اور اپنے اصحاب کو بچا لیتے، اہل بیت کو ہولناکیوں میں ڈال دیتے. فقط اس لیے کہ گھرانے کی بات اور ہے کہ ایک دوسرے کو بچا کر کوئی کبھی فقر و مباحات کی منزل پر نہ آئے گا کہ میں نے محمد کو بچایا ہے، میں نے محمد کی بیٹی کو بچایا ہے. مگر گھرانے ہٹ کر کوئی بھی آئے گا تو وہ اس کی نسلوں میں لکھنے والے مورخ ہمیشہ یہ احسان جتاتے رہیں گے کہ ہم نے پیغمبر کی حفاظت کی تھی فلاں فلاں لڑائی میں. اس داغ کو تاریخ سے قطعی مسبت سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. آپ توجہ سے سن رہے ہیں، منزل فکر جو معین ہے وہ قریب. امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہر لڑائی میں آپ نے اپنے اہل بیت کو پہلے بھیجا، اس کے بعد تفصیل دی، احد میں کسی کو بھیجا اور وہ شہید ہو گئے. آپ نے تفصیل دی، بدر میں کسی کو بھیجا یعنی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، وہ شہید ہو گئے. جنگ موتا میں کسی کو بھیجا وہ شہید ہو گئے. تو یاد رکھنا میں موت کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں موت کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ پورا خطبہ ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہ دن بھی آیا کہ محمد کی بیٹی کو خطبہ دینا پڑا. ظاہر ہے کہ میں اس موقف میں نہیں ہوں کہ پورا خطبہ پڑھوں، ورنہ یہ خطبہ خطب معصومین میں دا بیسک پرنسپل ہے، یعنی بنیادی اصول اسی خطبے میں ہے، خطبہ سیدہ میں. اس کے بعد ہے شقشقیہ، اس کے بعد ہے حسین ابن علی کا خطبہ، اس کے بعد ہے زینب کا خطبہ. فاطمہ کا خطبہ بیسک پرنسپل ہے. اس میں توحید پہ گفتگو ہے، رسالت پہ گفتگو ہے، مشیت الہی پہ گفتگو ہے، دنیا کی اس حالت پہ گفتگو ہے کہ جس حالت میں پیغمبر آئے، پیغمبر کے مراتب کو بتلایا کہ پیغمبر نے کیا کیا. یہ گفتگو ہوتے ہوتے ایک مرتبہ اہل دربار کو دیکھا اور کہا تم کس بات پر اکڑ رہے ہو؟ جب کبھی لڑائی کے شعلے بھڑکے کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی ان لوگوں نے آگ کے شعلوں کو بھڑکایا ہے، قذف اخاہ فی لہواتہا، رسول نے ہمیشہ اپنے بھائی کو جنگ کی ہولناکیوں میں ڈال دیا.
غلط ہے. علی کا خطبہ تو بعد میں ہے. زہرا اس منزل پر بول رہی ہیں جہاں دنیا زہرا کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر کسی کی مجال یہ نہیں ہے جو زہرا کو روکے کہ بی بی آپ غلط کہہ رہی ہیں. کہا کہ جب کبھی لڑکی آگ ہے تو اللہ کے رسول نے اپنے بھائی کو جنگ کی ہولناکیوں میں ڈال دیا. وَأَنْتُمْ وَادِعُونَ فَاكِهُونَ فِي لَحِينَةِ الْعَيْشِ. تم عیش کی داد دے رہے تھے، تم نعمتوں سے مالا مال تھے، تم آرام کر رہے تھے. تَتَرَبَّصُونَ بِنَ الدَّوَائِرِ. تمہارا کام اتنا تھا کہ فقط تم یہ سننا چاہتے تھے کہ کہیں سے خبر آ جائے کہ علی مر گئے. تم تو یہ سننے کے لیے تیار تھے. اور پھر تفرون عن القتال. موقع ملتا جنگ سے بھاگ جاتے. جنگ میں رہتے تو ہمیشہ یہ تمنا رہتی کہ علی کے لیے کوئی بری خبر آئے. ہم تم کو جانتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ گھرانے کی فکر ایک ہے، گھرانے کی فکر ایک ہے. خطبہ صدق کا ہے مگر شوہر کا تعارف کروا رہی ہیں. ان کو پہچانا؟ بہت غور سے سن. کون علی جو ہجرت کے وقت اکیلا قافلے کو مکے سے لائے؟ کون علی جو بدر کا وہ سپاہی ہو کہ جس کے لیے محمد ابن اسماعیل بخاری لکھے اور صحیح مسلم کی آخری حدیث ہو، اسی پہ صحیح مسلم ختم ہے کہ قیامت کے دن علی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں کھڑے ہو جاؤں گا کہ پروردگار میرے اور میرے دشمن کے درمیان فیصلہ کر. وہ علی کہ جو بدر کی منزل پر آپ نے دیکھا، جس کو احد میں دیکھا، ہزاروں کے مقابل تنہا دیکھا، جس کو آپ نے خیبر میں دیکھا، نہیں اس شان سے خندق میں دیکھا کہ اگر ذرا سی اونچ نیچ ہو جاتی تو اسلام کہاں ہوتا. اس منزل پہ بھی دیکھا. اس کے بعد دنیا حیران ہے کہ یہ علی اور اس کے گلے میں رسی، یہ علی اور بعد رسول، اس کو جکڑ دیا جائے. میرے بعض احباب کو گزشتہ 2 تقریروں میں جب میں نے اس جملے کو بیان کیا تو ذرا سا شک ہو گیا، کیا واقعی علی کے گلے میں رسی بندھی گئی؟ کیا واقعی علی کو اسیر کیا گیا؟ تو یہ وہ تاریخ کا موثق ترین واقعہ ہے کہ جس کو امیر المومنین نے اپنے ایک خط میں اپنے قلم سے لکھا. معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وَقُلْتَ كُنْتُ اُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشِ حَتَّى أُبَايَعَ. اور یہ تو لکھ رہا ہے کہ جس طرح سرکش اونٹ کی ناک میں ایک لکڑی کے ٹکڑے کو ڈال کر اس میں رسی کو باندھ کے کھینچتے ہیں، اس طرح سے علی تم کو کھینچ کے مسجد میں لایا گیا. یہ تو لکھ رہا ہے. بہت اچھی منزل ہے بھائی، بہت وقد قلت كنت اقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى ابايع. ایک سرکش ناقے کو جس طرح سے اس کی ناک میں لکڑی ڈال کر اس کو رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، اس طرح مجھے کھینچ کر لائے. تو نے یہ لکھا اردت ان تضم لامر اللہ اردت ان تضم وقد مدحت. خدا کی قسم تو نے میری مذمت کرنی چاہیے مگر بے شعوری میں تو نے تعریف کر دی.
میں اس جملے کو پھر پڑھوں گا، ذرا سا غور کیجیے. ارشاد فرماتے ہیں اردت ان تضم لامر اللہ، اللہ کی قسم تو نے ارادہ کیا ان تضم کہ میری مذمت کرے تو فقط مدح، وہ ان تبذح فافتضحت، تو میری رسوائی چاہتا تھا، تو رسوا ہو گیا. تو رسوا ہو گیا اس لیے کہ تو نے قبول کر لیا کہ مجھے کھینچا گیا. دیکھیے تاریخ ہمیں یاد رکھے خالی. تو رسوا ہو گیا اس لیے کہ تو نے قبول کر لیا کہ علی کو اس طرح سے کھینچا گیا. وما علی مسلم من غزازۃ فی ان یکون مظلوما، اور مسلمان کے لیے عیب نہیں ہے اس کا مظلوم ہونا. اس جملے کو سن رہے ہیں، وما علی المسلم من غزازۃ فی ان یکون مظلوما، مسلمان کے لیے عیب نہیں ہے اس کا مظلوم ہونا. علی کا فلسفہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی تلوار کھینچنے والا بدر و احد و خندق و خیبر میں ایک بعد رسول چپ ہوا، ورنہ اگر لڑتا تو آج تاریخ کچھ اور ہوتی. مگر اس کے بعد علی کہتے اگر میں لڑتا تو مجھے لڑتے ہوئے دور لے جاتے اور ان دو چھوٹے بچوں کو قتل کر دیتے تاکہ نسل محمد ختم ہو جائے. میں نے تلوار روک کے ان بچوں کی حفاظت کی. آپ نے دیکھا یہ علی کی دور بینی ہے. علی لڑتے، خوب لڑتے، لشکر کٹتا، ایک طرف سے آتے، گھر پہ حملہ کرتے، بچوں کو قتل کر ڈالتے، علی کو فتح ہو جاتی مگر نسل محمد مٹ جاتی. اس لیے علی نے طے کیا کہ اب اعلان مظلومیت ہو تاکہ یہ بچے بچہ، یہ سب خود میں ہیں امیر المومنین کے. ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ میرا مددگار سوا میری بیوی کا کوئی نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ میرا مددگار سوا میرے بچوں کے کوئی نہیں، اس لیے میں نے یہ طے کیا کہ تلوار کو روکوں. کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں ڈر گیا ان کی جانوں کے لیے، یہ بچے کہیں ہلاک نہ ہو جائے. کیا ہوتا اگر حسن و حسین بعد رسول قتل کر دیے جاتے؟ تو سمجھ رہے ہیں آپ تاریخ اسلام کی کہاں جاتی؟ باقی رہتا اسلام نہیں. تلوار کو روک کے اور یہ کہہ کے کہ امیر شام تو نے سچ کہا کہ مجھے اسی طرح سے کھینچا گیا، مگر مظلوم ہونے میں برائی نہیں، مظلوم ہونے میں برائی نہیں، مگر صبر زہرا، صبر زہرا. یعنی اسی شوہر کو دیکھا تھا ہجرت کے وقت، ابھی جو کہہ رہا، اسی شوہر کو دیکھا تھا بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں. اسی کے لیے باپ کو کہتے سنا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اور آج اسی کو دیکھا گلے میں رسی ہے، بددعا کی کوشش کی، مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. سلمان نے پائے اقدس سیدہ پہ اپنا سر رکھ کہ شہزادی امام وقت کا حکم ہے کہ آپ صبر کریں. شوہر کی اطاعت کی، منہ اقدس کو پریشان نہ کیا، علی کا ہاتھ تھام کے مجمع سے علی کو کھینچتے ہوئے لے چلے. گھر پہنچی، اب علی کا صبر. اب علی نے دیکھا کہ زہرا زخمی ہو گئی. میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا نا، میں نہیں بیان کر سکتا، میں جان رہا ہوں کہ سادات کے کلیجے پھٹ جائیں.
کا صبر دیکھیے، زہرا کو زخمی دیکھا تو مسلسل فاتح خیبر کی آنکھوں سے آنسو جاری، بیوی کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس عالم میں اسی کیفیت میں جب یہ پتا چلا کہ زمین بھی چھن گئی تو اسی درد کے عالم میں دربار میں آئی، پھر خطبہ دی۔ ظاہر ہے کہ میری شہزادی نے اس خطبے میں 5 سوال کیے تھے، اور وہ 5 سوال قیامت تک کے لیے ملت کے ساتھ ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا، مجھے محروم کرتے ہو، مجھے میرے حق سے محروم کرتے ہو؟ ہم تقولون اہل ملتین لا یتوارثان، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ 2 علیحدہ مذہب کے رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ الست انا و ابی علی ملت واحدہ، کیا میں اور میرے باپ کا ایک مذہب نہیں ہے؟ پہلا سوال، کسی کی مجال نہیں تھی جو یہ کہے کہ زہرا بی بی آپ کا دین الگ ہے، اگر اس دن نہیں ہے تو آج بھی نہیں ہے، زہرا کا دین الگ نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا ان سے، افقدتکم اللہ بآیۃ فی کتاب وَأَخْرَجَ مِنْهُ أَبِي وَابْنَ عَمِّي، کیا کوئی تمہارے لیے مخصوص آیت آئی ہے قرآن میں کہ جس میں میرے باپ اور میرے چچا زاد بھائی کا ذکر نہیں ہے؟ تیسرا سوال کیا تھا، أَفَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ بِأَبِي وَابْنَ عَمِّي، کیا تم کو خصوص و عموم قرآن کا علم میرے باپ اور میرے چچا زاد بھائی سے زیادہ ہے؟ چوتھا سوال، استجمعون علی غدر، کیا اب تم اس بات پہ جمع ہو گئے کہ غدر کرو گے؟ کیا اب تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی بہانہ نکال کے مخالفت کرو گے میری؟ اچھا، تو آخری سوال، افا حکم الجاہلیت تبغون، کیا جاہلیت کا حکم چلے گا؟ بگڑ کے کہا جاؤ جاؤ، یہ زخمی ناقے کو لے کے جاؤ، میں بھی چل رہی ہوں، جاؤ قیامت تک یہ زخمی ناقے کو لے جاؤ، اس کے پیچھے ندامتیں ہیں، اس کے پیچھے ذلتیں ہیں، اس کے پیچھے شرم ہے، اس کے پیچھے ہار ہے، جاؤ فانتظروا انا معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہی ہوں، فعملوا، تم بھی عمل کرو، انا عاملین، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، جاؤ ناقے کو لے جاؤ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، یہ کہہ کے جلال کے عالم میں دربار کو دیکھا اور بغیر کسی گفتگو کے سیدھے باپ کی قبر پہ پکار کے کہا، بابا دیکھا آپ نے، بابا آپ نے دیکھا آپ کی بیٹی بچہ گزر گئی، بابا ایک تو میں بیمار، دوسرے زخمی، تیسرے میرے شوہر کا یہ حال، بابا اگر یہ مصیبتیں روز روشن سے پڑتی تو یہ شبہائے تار ہو جاتی، گھر واپس ہوئی، گھر واپس ہوئی، اور جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا، آل محمد کا یہ طریقہ ہی ہے کہ جب ان میں کوئی دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی بڑی زحمت میں ہے تو خواب میں آ کے بلا لیتے ہیں، وہ شام ہو یا مدینہ، رسول خواب میں آئے اور آ کے کہا زہرا بہت ہو گئی تکلیف، زہرا بہت ہو گئی، اب آ جاؤ، تو جلدی سے اٹھی، امین مومنین کو بلایا کہ ابھی ابھی بابا آئے تھے، اور کہتے تھے آ جاؤ زہرا، یا ابوالحسن اب میں جا رہی ہوں، اب میں جا رہی ہوں، یا ابوالحسن کچھ دنوں سے میں تمہاری خدمت نہ کر سکی، کچھ دنوں سے میں تمہارے لیے روٹی نہ پکا سکی،
میں نے اسما پر چھوڑ دیا تھا، یا بلغن مجھے معاف کرنا، یا بلغن کوئی شکایت مجھ سے نہ رہے، یا بلغن شام کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، یہ بچوں کو کہیں مسجد میں کسی کے حوالے کرو، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آؤ، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آؤ، یا بلغن تم اس کے بعد پھر مجھے نہیں پاؤ گے، تم نہیں پاؤ گے۔ امیر امین بچوں کو باہر لے گئے، اکیلے آئے تو علی کا ہاتھ تھام کے ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئی اور کہا یا بلغن جب باپ کے گھر سے تمہارے گھر آئی تو میں نے کوئی دنیا کا مال یا کوئی زیور اپنے ساتھ نہیں رکھا، یا بلغن اب تمہارے گھر سے اللہ کے گھر جا رہی ہوں تو میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، یا علی میری ساری دولت یہ دو بیٹے یا علی کوئی ان کو تماچا نہ مارے، کوئی ان کو نہ گھر کے بتلا کر اپنے غسل و کفن و دفن کی تفصیل دے کر ایک مرتبہ کہا سدھارو، بچے پریشان ہوں گے، اور یہ کہہ کے اسما کو بلایا کہ اسما ادھر آؤ، شب شہادت ہے، آپ مجھے معاف کریں اگر کچھ دیر اور مصائب کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک ہی تو رات ہے کہ جہاں ہم سیدہ کا ذکر کرتے ہیں، اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، ذکر الہی کا وقت ہے، اسما اب کوئی حجرے میں نہ آنے پائے، آفتاب ڈوبا، نماز ختم ہوئی، بچے آئے، گھر میں ادھر ادھر دیکھا، ماں نظر نہیں آئی، اسما سے کہا اسما یہ گھر خالی کیوں ہے، اماں کہاں ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادو ماں حجرے میں عبادت کر رہی ہے، کھانا تیار ہے، آپ خاصا نوش فرمائیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے گھبرا کے کہا اسما کبھی آج تک ایسا ہوا کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہو، اسما ہم اکیلے کھانا نہیں کھائیں گے، اسما حجرے کی زنجیر کھول دے۔ اسما بیان کرتی ہے کہ میں کچھ رکی تو دیکھا چھوٹے بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے گھبرا کے دروازہ کھولا، حسین اندر آئے، دیکھا کہ مظہر اسماء ذوالجلال آنکھوں کو بند کیے لیٹی ہے، ایک مرتبہ دوڑ کے حسین نے